جبکہ دوسری جانب وفاقی وزیر مواصلات مراد سعید پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ یہ نہیں بلکہ یہ سوال پوچھیں گے، بحیثیت پاکستانی ہمیں پوچھنا ہے۔ نمبر 4، نواز شریف کی میں بارہا ذکر کر رہا ہوں لابیس سے ملاقاتوں کی۔ نواز شریف سابق نااہل وزیر اعظم، سرٹیفائیڈ چور ڈاکو، سرٹیفائیڈ اشتہاری، اس کی لندن میں لابیس سے ملاقاتیں ہوتی ہے، اور اس کے 2 ایجنڈے بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ کس پوائنٹ پہ بات ہوئی۔ پاکستان کی فوج کے خلاف اور ایک کرپٹ کو ڈیموکریسی کا ڈیموکریٹک چیمپئن کے طور پہ پیش کرنا، یہ 2 نکات تھے۔ ان 2 نکات کو دیکھیے، اور پھر انڈیا اسرائیل کے گریٹر گیم پلان کو دیکھیے، کیوں مماثلت ہے، کیوں اسی ایجنڈے اور نیریٹو کے اوپر بات ہو رہی ہے۔ میرا ایک اور سوال، مولانا اجیت دوول کی میں نے آپ کو پوری کہانی بتائی اس گیم پلان کی کہ پاکستان کے اندر انتشار، اور وہ کیا کہتے ہیں، یہ کتاب میں کیا لکھا گیا ہے، اجیت دوول نے کیا کہا، گریٹر گیم پلان کیا ہے۔ میں پھر سے ریپیٹ کر دوں کہ سندھیوں کے حوالے سے، سندھ کے حوالے سے، بلوچستان کے حوالے سے جو نعرہ لگا، بلوچستان کے حوالے سے وہ سوچ، خیبر پختونخوا کے حوالے سے وہ سوچ جو پچھلے جلسے میں نعرہ لگا، یہ ان کا گریٹر گیم پلان ہے۔ اب اس گریٹر گیم پلان کو دیکھ لیجئے، اجیت دوول کے کردار کو دیکھ لیجئے، مولانا فضل الرحمان کی اس سے ملاقات کو دیکھ لیجئے۔ مولانا فضل الرحمان کی ملاقات کیوں ہوئی، کس حوالے سے ہوئی، اور کن نکات پہ بحث ہوئی، یہ سوال آپ نے کرنا ہے۔ پھر ایک اور چیز، ضم شدہ اضلاع، پھر اسی کے گیم پلان کو دیکھ لیجئے، ضم شدہ اضلاع سابقہ فاٹا، اور جب انضمام ہو رہا تھا تو اس وقت سے لے کے آج کے دن تک اس کی مخالفت کون کر رہا تھا، فضل الرحمان۔ کیوں کر رہا تھا، میں آپ کے سامنے آج رکھ لیتا ہوں۔ کس بیرونی ملک سے اس کی بات ہوئی اور ان سے کتنی فنڈنگ لی اس کی مخالفت کرنے کے لیے۔ ایک اور سوال، اجمل قادری کا تعلق کس جماعت سے ہے، کس جماعت سے اجمل قادری کا تعلق، اسی کی جماعت سے ہے۔ حکومت کس کی ہے، نواز شریف کی۔ وفد کدھر بھیجا جا رہا ہے، اسرائیل۔ کیا اسرائیل پاکستان کا پاسپورٹ اٹھا کے دیکھ لیجئے، آپ دنیا میں ہر کہیں جا سکتے ہیں، اسرائیل آپ نہیں جا سکتے۔ اسرائیل کے ساتھ ہمارا نہ کوئی تعلق، اور اسرائیل کے حوالے سے عمران خان کا موقف وہی ہے جو قائد کا موقف تھا، اور عمران خان نے تو اس میں عقیدے کی بات کی کہ میں اپنے اللہ کو کیا جواب دوں گا۔ فلسطین کی بات کرنی ہے، فلسطین کی آزادی کی بات کرنی ہے۔ آپ نے وہ بیانات بارہا سنے، اور انٹرنیشنل فورمز پہ پہلی دفعہ فلسطینیوں کی، کشمیر کے ساتھ فلسطینیوں کا مقدمہ عمران خان لے کے گئے۔ آپ نے خود UN کی اسپیچ سنی ہوگی۔ تو اجمل قادری کا تعلق کس جماعت سے، اور کیوں نواز شریف نے وفد اسرائیل بھیجا، اسرائیل سے استوار کرنے کی کوشش کی، اور اجمل قادری کا تو خود اعتراف آ گیا ہے، تو اس کے بعد کیا کوئی سوال بچتا ہے؟ اور کیا یہی وجہ تو نہیں ہے اسرائیل سے تعلقات کی ان کی، کہ JIT جب بنی تھی، آپ کو یاد ہوگا، ایک تو لابیس سے ملاقاتوں کو دیکھ لیجئے، پچھلی حکومت میں انہوں نے جس طرح ختم نبوت قانون میں ترمیم کی کوشش کی تھی، یاد ہے آپ کو، یاد ہے آپ کو، میں سوال کر رہا ہوں، کوشش کی تھی، اور اللہ کا شکر ہے کہ پاکستانی قوم، ہم سب مسلمان ہیں، ختم نبوت کے عقیدے پہ ہمارا ایمان ہے، وہ نہیں ہونے دیا۔ لیکن وہ کوشش دیکھ لیجئے، لابیس سے ملاقاتیں دیکھ لیجئے، پھر یہ گریٹر گیم پلان میں ان کا کردار دیکھ لیجئے، اور JIT رپورٹ پڑھیے۔ حسن نواز کے حوالے سے اور ارشد شریف نے اس کے حوالے سے بڑا پروگرام بھی کیا تھا، تمام ثبوت بھی پیش کیے تھے۔ جو حسن نواز کی کمپنی ہے اس میں 2 حصے دار، ایک کمپنیوں کے جو ڈائریکٹر ہے وہ یہودی ہے، نمبر 2 یہودیوں کی ایک اور کمپنی ٹیمپل سیکرٹریز ہے کہ سیکرٹریز ہے، حسن نواز کی کمپنی شراکت دار ہے ان کی۔ ڈیوڈ پرل 1994 سے 2011 تک ٹیمپل یہ جو کمپنی ہے اس کا مالک تھا۔ باربرا ایک اور کردار ہے جو کہ اسرائیلی ہے۔ عالمی یہودی تحریک کا جو سالیڈریٹی کمپین ہے اس کے نہ صرف ڈائریکٹر حسن نواز کی شراکت داروں کے اور ان کی کمپنی، اس کی میں ذکر کر رہا ہوں کہ ان کی کمپنیوں میں ڈائریکٹرز ہے یا شراکت دار ہے وہ بھی اسرائیلی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ یہودی جو تنظیمیں ہیں جو ان کی چیریٹی کے کام کرتے، باقی کام کرتے، 7 آرگنائزیشن کے ساتھ جو اس کی کمپنیوں میں کام کر رہے ہیں، شراکت دار ہے یا ڈائریکٹرز ہے،
وہ وہاں پہ یہودیوں کے لیے پوری دنیا کے اندر مہم چلاتے ہیں. کیا اس کی وجہ یہ تھی؟ کیا اس کی وجہ یہ تھی کہ عبد الباسط نے جو کہا تھا کہ نواز شریف کے صاحبزادوں کے فون آتے تھے کہ سجن جندال کو ویزا جاری کر دے اور ان کے دوستوں کو ویزا جاری کر دے، ہمارے کاروباری تعلقات ہیں. کیا اس کی وجہ وہی ہے کہ انہوں نے کس طرح سابقہ فورن سیکرٹری نے خود بیان دیا، میں نہیں کہہ رہا، اس نے کہا کہ ہمیں نواز شریف کی طرف سے فون آتا تھا کہ آپ نے ان کے حوالے سے انڈیا اور یہ جو لابی ہے ان کے حوالے سے آپ لوگوں نے کوئی بیان نہیں جاری کرنا. کیا یہی وجہ ہے؟ تو میں آج یہ چند سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور میں آخر میں پوری قوم سے ایک دفعہ پھر کہ اگر فورن پالیسی کی آج رپورٹ آ رہی ہے، ایو ڈس انفو کی رپورٹ آ رہی ہے، اکانومسٹ کی رپورٹ آ رہی ہے، ارناب گیٹ تو خیر وہ تو دنیا کے سامنے بری طرح ایکسپوز ہو گئے، لیکن یہ جو تمام چیزیں ہو رہی ہے یہ کیا پہلے سے ایو ڈس انفو لیب شریواستہ گروپ کب سے متحرک تھا؟ 15 سال سے تھا. اسلام آباد میں وفاقی وزیر مواصلات مراد سعید پریس کانفرنس کر رہے ہیں. بلیٹن میں وقت ہوا ایک بریک کا. یہ نہیں بلکہ یہ سوال پوچھیں گے، بحیثیت پاکستانی ہمیں پوچھنا ہے. نمبر 4، نواز شریف کی میں بارہا ذکر کر رہا ہوں لابیس سے ملاقاتوں کی. نواز شریف سابق نااہل وزیر اعظم، سرٹیفائیڈ چور ڈاکو، سرٹیفائیڈ اشتہاری، اس کی لندن میں لابیس سے ملاقاتیں ہوتی ہے، اور اس کے 2 ایجنڈے بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ کس پوائنٹ پہ بات ہوئی. پاکستان کی فوج کے خلاف اور ایک کرپٹ کو ڈیموکریسی کا ڈیموکریٹک چیمپئن کے طور پہ پیش کرنا. یہ 2 نکات تھے. ان 2 نکات کو دیکھیے اور پھر انڈیا اسرائیل کے گریٹر گیم پلان کو دیکھیے. کیوں مماثلت ہے؟ کیوں اسی ایجنڈے اور نیریٹو کے اوپر بات ہو رہی ہے؟ میرا ایک اور سوال، مولانا اجیت دوول کی میں نے آپ کو پوری کہانی بتائی اس گیم پلان کی کہ پاکستان کے اندر انتشار، اور وہ کیا کہتے ہیں، یہ کتاب میں کیا لکھا گیا ہے، اجیت دوول نے کیا کہا، گریٹر گیم پلان کیا ہے. میں پھر سے ریپیٹ کر دوں کہ سندھیوں کے حوالے سے، سندھ کے حوالے سے، بلوچستان کے حوالے سے جو نعرہ لگا، بلوچستان کے حوالے سے وہ سوچ، خیبر پختونخوا کے حوالے سے وہ سوچ جو پچھلے جلسے میں نعرہ لگا، یہ ان کا گریٹر گیم پلان ہے. اب اس گریٹر گیم پلان کو دیکھ لیجئے، اجیت دوول کے کردار کو دیکھ لیجئے، مولانا فضل الرحمان کی اس سے ملاقات کو دیکھ لیجئے. مولانا فضل الرحمان کی ملاقات کیوں ہوئی، کس حوالے سے ہوئی اور کن نکات پہ بحث ہوئی، یہ سوال آپ نے کرنا ہے. پھر ایک اور چیز، ضم شدہ اضلاع، پھر اسی کے گیم پلان کو دیکھ لیجئے. ضم شدہ اضلاع سابقہ فاٹا، اور جب انضمام ہو رہا تھا تو اس وقت سے لے کے آج کے دن تک اس کی مخالفت کون کر رہا تھا؟ فضل الرحمان. کیوں کر رہا تھا میں آپ کے سامنے آج رکھ لیتا ہوں. کس بیرون ملک سے اس کی بات ہوئی اور ان سے کتنی فنڈنگ لی اس کی مخالفت کرنے کے لیے. ایک اور سوال، اجمل قادری کا تعلق کس جماعت سے ہے؟ کس جماعت سے اجمل قادری کا تعلق؟ اسی کی جماعت سے ہے. حکومت کس کی ہے؟ نواز شریف کی. وفد کدھر بھیجا